الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا. اما بعد قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين وما تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. وقال سبحانه وتعالى في شأن حبيبه الكريم تعظيما وتكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الذي قرئت الآية بذاته وبما بطيب ذكره ورضاه. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا. شاہ حسن حسین شہنشاہ حسن حسین دین حسن حسین دین بنا حسن حسین سردار ندار دست در دست یزید حقا کے بنا ملا بلا حسن حسین. تقدس وہاں قابل صدر احترام جانشین سلسلہ حضرت قبلہ محب السالکین برکاتہ المقدسیہ وعزت مآب قابل احترام حضرت شاہ صاحب قبلہ برکاتہ وعزت خلفاء کرام بزرگوں اور دوستوں عزیز علماء اللہ تبارک و تعالیٰ جو احسان ہے اس نے ہم گناہگاروں کو آقائے نامدار مدنی تاجدار سرکار دو جہاں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا پیدا ہونے کا فخر عطا کیا. ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت کے مرضی اور منشا کو سمجھنے کے لیے قرآن کریم جیسے نعمتیں حاصل سرفراز کیا. اس پراشد دور میں ماحول میں آج تک زندہ رہا ولی کامل کی نسبت آتا ہے اسے نسبت کا صدقہ ہے کہ آج ہم اس جلسہ شہادت امام حسین رضی اللہ عنہ میں شریک ہیں. عزیزان محترم اللہ کے حوالوں سے جو آیات بینات میں نے تلاوت کیا ہے خطبے کے دوران اولاً میں ان آیتوں کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے کیے دیتا ہوں. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو استعینوا بالصبر والصلاۃ تم اللہ سے مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ذریعے سے. ان اللہ مع الصابرین بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ولا تقولوا
लिमन युक़तल फी सबीलिल्लाह अमवात, और हरगिज़ जो अल्लाह के राह में मारे गए हैं, कत्ल किए गए हैं, शहीद हुए हैं, हरगिज़ उनको मुर्दा न कहो, बल अहया, बल्कि वो जिंदा है, वलाकिन ला तशऊरून, लेकिन तुम उसका शऊर नहीं रखते। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल-जु'i व नक़सिन मिनल अमवालि वल अंफुसि वत-तमरात, और जरूर हम तुमको आजमाएंगे, खौफ के जरिए से, भूख के जरिए से, जान को नुकसान पहुंचाकर, अमवाल को नुकसान पहुंचाकर, औलाद को नुकसान पहुंचाकर। आजमाइश के ये रास्ते हैं, अल्लाह फरमाता है, और अपने हबीब के जरिए से ये बशारत देता है, वबश्शिर साबिरीन, ऐ मेरे हबीब सब्र करने वाले को बशारत सुनाइए, खुशखबरी सुनाइए। जो हमारी आजमाइशों पर सब्र करते हैं, सब्र का दामन और नमाज का दामन नहीं छोड़ते, ऐसे लोगों के लिए बशारत है। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, सब्र करने वाले वो लोग हैं जब उनको कोई मुसीबत पहुंचती है, वो जज़ा क़ज़ा नहीं करते, बल्कि कहते हैं क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि हम अल्लाह के लिए हैं और अल्लाह ही की तरफ लौटने वाले हैं। उलाइका अलैहिम सलावतुन मिर रब्बिहिम व रहमा, यही लोग हैं कि इन पर उनके रब की सलावत और रहमत है, तो उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, और यही हिदायत याफ्ता लोग हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, ये मुख्तसर तर्जुमा है आयत। इन आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये जो जहां, ये जो आलम है, जिसे हम दुनिया कहते हैं या आलम शहादत कहते हैं, यहाँ हर घड़ी हर लम्हा कोई न कोई आजमाइश होती रहती है। ये आजमाइश का मकाम है, इम्तिहान का घर है, दारुल इम्तिहान है। किसी न किसी सूरत इंसान पर आजमाइश आती है। जब कोई आजमाइश आती है तो अल्लाह ताला इन आयत के जरिए से ये बंदों को दस देता है कि तुम सब्र और सलात के जरिए से अल्लाह की मदद करो। आजमाइश पर मदद अल्लाह ही करता है, और वो जरिया क्या है? सब्र और नमाज। ऐसा नहीं होना कि मुसीबत आई, परेशानी आई, आफत आई, तकलीफ आई तो हम शिकवा और शिकायत करते फिरे, लोगों को बताते फिरे कि ये मुसीबत है, ये आफत है, ये परेशानी है। सब्र और सलात, अल्लाह कहता है सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। अज़ीज़ान मोहतरम, और आजमाइश किस तरीके से अल्लाह ताला करता है वो भी इन आयतों में बयान फरमाया। खौफ के जरिए, भूख के जरिए, जान के जरिए, औलाद के जरिए, अमवाल के जरिए आजमाइश होती है। और जब इनके जरिए से आजमाइश होती है, सब्र करना है और ये कहना है कि हम अल्लाह के लिए है, अल्लाह ही की तरफ लौट जाना है। एक और बात बतानी ये है कि कायनात में जितने आए हैं सबके साथ आजमाइश हुई, हर एक के साथ आजमाइश है। कोई उस आजमाइश को समझता है, कोई समझने से कासिर है। हर आन बंदे खुदा को आजमाया जा रहा है। जैसा कि अल्लाह ताला दूसरे मकाम पर सूरह मुल्क में फरमाता है, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह वो है कि जिसने तुम्हारे लिए मौत और हयात को पैदा किया है ताकि तुमको आजमाया जाए। ये मौत और हयात भी आजमाइश के लिए है कि कौन तुम में से अच्छे अमल करता है। हर आन आजमाइश है, हर बंदे के साथ आजमाइश है। और आजमाइश का आना, इसका माना ये नहीं कि अल्लाह हमसे नाराज है, बल्कि किसी पर कोई आफत आती है, मुसीबत आती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह उस बंदे से राजी है, खुश है, इसीलिए उस बंदे पर आता है।
ایک چھوٹی سی بیماری بھی بندے مومن کو آتی ہے، اللہ تعالیٰ اس بیماری کے عوض یا تو اس کے گناہ معاف کرتا ہے، اگر اس کے نام اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہے تو اللہ اس کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ ایک عام بیماری ہے بخار، ہر ایک کو آتا ہے، اس بخار کے تعلق سے بھی حضور فرماتے ہیں اگر کسی بندے کو ایک دن کا بخار رہتا ہے اللہ تبارک و تعالی 2 سال کے گناہ اس کے لیے معاف کر دیتے ہیں۔ دیکھیے کتنی بڑی بات۔ جب یہ حدیث صحابہ نے سنا تو ایک صحابی ایسے تھے، انہوں نے آگے بڑھ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے حق میں دعا فرمائیے کہ میں ہمیشہ بخار میں رکھوں۔ چنانچہ ان کے لیے دعا قبول ہوگی۔ صحابہ کہتے ہیں جب کبھی ہم ان کو چھوتے تو ان کا جسم ہمیشہ گرم رہتا تھا۔ ایک اور واقعہ ہے، نئی شادی بھی صحابی رسول ہے، چند دن کے بعد ان کی خاتون ان کی بیوی ان سے کہتی ہے کہ حضرت میں آپ سے جدا ہونا چاہتی ہوں اور آپ کے ساتھ جینا زندگی گزارنا میرے لیے گوارا نہیں ہے۔ صحابی رسول ٹھیک ہے تمہاری مرضی، چلو دربار رسول میں جاتے ہیں معاملہ صاف کر لیتے ہیں۔ تھوڑی دور گئے کہ صحابی رسول کو ٹھنڈک لگتی ہے، ناخن کو جو ہے زخم ہوتا ہے، ان کی بیوی ملاحظہ کرتے کہتی ہے کہ اے میرے شوہر نامدار چلیے اب واپس اپنے گھر چلتے ہیں۔ صحابی رسول کہتے ہیں تجھے کیا ہوا؟ ابھی تو تو جو ہے طلاق چاہ رہی تھی، طلاق طلب کر رہی تھی، ابھی تو واپسی کا ارادہ ہے۔ تو وہ خاتون ان کی بیوی کہتی ہے بات دراصل میں نے اللہ کے رسول سے سنا اللہ اسی کو تکلیف دیتے ہیں جسے اللہ راضی ہے۔ جب سے میں آپ کے عقد میں آئی ہوں، آپ کے نکاح میں آئی ہوں، میں روزانہ دیکھ رہی ہوں کہ آپ ہمیشہ خوش رہتے ہیں، آپ کے اوپر کوئی آفت ہی نہیں آتی، تو مجھے خیال ہوا شاید اللہ آپ سے ناراض ہے اسی لیے آپ کو کوئی مصیبت نہیں آ رہی ہے۔ تو میں نے آپ سے جو ہے علیحدگی کو چاہا، اور جب آپ کو اب تکلیف پہنچ گئی ہے تو مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اللہ آپ سے راضی ہے، اب میں آپ سے جو ہے زندگی گزارنا چاہتی ہوں، اب الگ ہونا میرا خیال ہے۔ یہ صحابہ کا تصور ہے، مصیبت کوئی آفت نہیں، مصیبت سے پریشان نہیں ہونا، مصیبت کوئی آتی ہے تو بے چین بے قرار نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس پر صبر کرنا چاہیے، نماز سے جو ہے اللہ کی مدد کرنا چاہیے۔ بہت سارے ایسے اللہ والے ہیں ہمیشہ ان پر کوئی نہ کوئی مصیبت رہتی ہی رہتی۔ باوجود بستانی رحمۃ اللہ کے تعلق سے لکھا گیا ہے ہر روز ایک نئی مصیبت ان پر آتی ہے، اگر کوئی مصیبت نہیں آتی اپنے خانقاہ سے باہر نکلتے آسمان کی طرف دیکھتے کہتے پیارے کیا آپ مجھ سے ناراض ہے کہ کوئی مصیبت نہیں بھیجے؟ تو مصیبت کا آنا پر حق ہے، مصیبت جب آتی ہے تو تلقین میں کیا گیا ہے کہ پر صبر کرے، جزا ادا نہ کرے۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا کے وقت میں ایک شخص سر پہ پٹی باندھ کے نکلا، دیکھ لیا خواہش میں آ گئی، جلال میں آ گئی، پوچھتے اے بندے خدا کیا ہوا کہ سر پہ پٹی کیوں باندھا ہے؟ شخص کہتا ہے مزاج میرے سر میں درد ہو رہا ہے اسی لیے میں جو ہے پٹی کو باندھا ہوں۔ آپ فرماتی ہیں رحم کر اپنی جان پر، تالو سے تلے تک جس نے سنوارا ہے اس کا شکر تو ادا نہیں کرتا، تھوڑا سا درد تیرے سر میں کیا دے دیا، ہر ایک کو بتاتے پھر رہا ہے کہ میرے سر میں درد ہے۔ خوش پٹی ان کا نظریہ، اللہ والوں کا نظریہ۔ عزیزان محترم، تو دنیا میں سب پر مصیبت آتی ہے، ہر ایک کے لیے کوئی ایک مصیبت ہے، مگر امام علی وقام، امام حسین، امام حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی ذات گرامی ہے کہ تمام مصائب ایک ساتھ آپ پر آئی ہے، ایسی کوئی رسی دنیا میں نہیں ہے سوائے آپ۔ اسی لیے بہت سارے علماء اکرام علماء دین کا یہ خیال ہے کہ یہ جو آیت کریمہ ہے وَلَنَبْلِوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ آیت کا مقدار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین
کرب و بلا کے میدان میں اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے جن جن مصیبتوں کو دل میں بتایا ہے اور ان مسائل کے ذریعے سے آزمائش کے یہ تمام مسائل کرب و بلا کے میدان میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ ان تمام مصیبتوں کے باوجود ایک ہی کلمہ ادا کرتے تھے، اے اللہ حسین اس حال میں بھی تجھ سے راضی ہے، حسین اس حال میں بھی تجھ سے راضی ہے۔ عزیزان گرامی، آج اسی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد منانے کے آج یوم عاشورہ ہے۔ عاشورہ 10 محرم کو کہتے ہیں، عاشور سے ہی جو ہے تک مراد ہے، عاشور عاشر سے ہے جو ہے جس کا معنی 10 محرم کی 10 تاریخ کو یوم عاشورہ ہے۔ اس دن کی 2 وجہ سے خصوصیت ہے، ایک تو اس کا تعلق شریعت سے ہے، ایک خصوصیت جو ہے تاریخ سے ہے۔ شریعت سے یوم عاشورہ کی خصوصیت اس کا تعلق یہ ہے کہ آج کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مہینوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے کا سب سے زیادہ اہتمام کرتے تھے اور اس میں روزہ رکھتے تھے، اور دنوں کے اعتبار سے یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت اہتمام سے روزہ رکھتے تھے اور اس کا احترام فرماتے تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لاتے ہیں تو وہاں کے یہودیوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ آج کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو یہودیوں نے یہ کہہ کر جواب دیا کہ آج ہی کے دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے ظلم و ستم سے نجات دیا ہے، تو اس کے خوشی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا تھا۔ انہیں کی اتباع کرتے ہوئے آج ہم روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے جب اس بات کو سنا تو کہا اپنے صحابہ سے کہ تم ان سے زیادہ حقدار ہے روزہ رکھنے کے کہ موسیٰ تو ہمارے بھائی ہے۔ یہ کہہ کر آپ بھی یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا شروع کیے۔ جب آخری سال آیا مثال سے آخری سال آیا تو صحابہ نے آپ سے عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ یہودی بھی ایک دن کا روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی ایک دن کا روزہ رکھتے ہیں، تو اس میں مماثلت ہے، مشابہت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ ہمیشہ یہود و نصارہ سے مخالفت کرتے تھے، معاملات میں، عبادات میں، ہر اعتبار سے یہود اور نصارہ کی مخالفت کرتے تھے۔ چنانچہ صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ سال جب یہ یوم عاشورہ آئے گا تو میں ضرور یوم عاشورہ کے ساتھ ایک اور روزے کا اضافہ کروں گا۔ یہود فرمایا صحابہ کو حکم دیا کہ تم جو ہے یوم عاشورہ کے ساتھ ایک اور روزے کو جو ہے ملا دو۔ کسی اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں 10 تاریخ کے ساتھ 9 تاریخ کا روزہ رکھوں گا۔ الگ الگ مختلف روایت ہے۔ بات محسن یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم یہودیوں سے مخالفت کرو، مشابہت نہیں، حالانکہ روزہ کیا ہے؟ ایک عبادت ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں ان سے مخالفت ہونی چاہیے۔ لہذا آئندہ سال جب محرم کا مہینہ آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دار تعلیم سے رحمت کرنا چکے تھے، مگر صحابہ کو کہ اللہ کے رسول کا حکم تھا، اس کے بعد سے صحابہ ہمیشہ 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا یا 11 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ الحمدللہ آج تک یہی تسلسل ہے۔ ایک روزہ نہیں رکھنا چاہیے، اس میں کراہت ہے کیونکہ اس سے یہودیوں سے مشابہت ہے۔ جب مشابہت کی بات آتی ہے تو میں ایک اور حدیث آپ حضرات کے سامنے عرض کروں تاکہ ہم کو پتہ چل جائے کہ شباہت خوف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا ناپسند تھا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کی تعمیر مکمل کر چکے تو صحابہ سے مشورہ کرتے ہیں کہ اے صحابہ اب مسجد کو مکمل ہو چکی ہے، پھر 5 وقت نماز کے لیے لوگوں کو بلانے کے واسطے کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے؟ کسی نے یہ تجویز پیش کی کہ بزل بجایا جائے،
اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، یہ مجھے پسند نہیں ہے، کیونکہ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ عبادت کے لیے بلایا جا رہا ہے، خالی بلانا ہے، کوئی عبادت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول پھر بھی منع فرماتے ہیں کہ اس میں مشابہت ہے یہودیوں سے۔ کسی نے ایک اور تجویز پیش کی کہ آگ جل جائے، جب آگ جلتی ہے تو پھر اس سے دعا ہوتا ہے، اس کو دے کر دور دراز کے لوگ سمجھ جائیں گے کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے، مجھے یہ تجویز پسند ہے۔ شباہت کو انکار کر رہے ہیں۔ پھر کسی نے کہا کہ ناموس کو بجایا جائے، حضور نے فرمایا کہ یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے، مجھے یہ طریقہ بھی پسند نہیں ہے۔ عیسائی جو گھنٹی وغیرہ بجاتے ہیں، حضور نے اس سے بھی منع کرا۔ تو یہ دو کام ہے، کوئی عمل یہودیوں سے مشابہت رکھتا ہے، کوئی مجوسیوں سے مشابہت رکھتا ہے، کوئی عمل جو ہے عیسائیوں سے مشابہت رکھتا ہے۔ من باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا منشا جو ہے اپنی روزی ظاہر کرتے ہیں صحابہ کے سامنے، عمل کوتا بھی ہو کیسا بھی ہو، اگر اس سے شباہت غیروں کون سے ہے، یہودیوں سے ہے، عیسائیوں سے ہے، مجوسیوں سے ہے، کافروں سے ہے، مشرکوں سے ہے، تو مجھے وہ عمل ہر چیز پسند نہیں ہے۔ ایک مقام پر فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، اور جو اس قوم کی شباہت سے اختیار کرتا ہے وہ اس میں سے ہو جاتا ہے۔ میں اس سے بڑی چہرہ ہم رکھتے ہیں، داڑھی سنت رسول ہے، اس داڑھی کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم داڑھی اتنی کم نہ کرو کہ عیسائیوں کی طرح نظر آؤ۔ عیسائی داڑھی گھٹاتے، اور اتنی زیادہ لمبی بھی نہ بڑھاؤ کہ یہودیوں سے مشابہت ہو جائے۔ یہودی آج بھی ہے، یہودی دیکھو انہوں کی داڑیاں بڑی ہوئی، منع فرمایا۔ پھر داڑھی کتنی رکھنا ہے؟ صحابہ کے عمل سے ثابت ہے، صحابہ خبزہ یعنی داڑھی جب دراز ہوتی تھی تو خبزے میں مٹھی میں اپنے داڑھی کے بال کو پکڑتے تھے، اس سے زائد بال جو ہوتے تھے اسے کاٹتے تھے۔ تو سنت سے ثابت ہے کہ داڑھی ایک مشت رکھنا ہے، نہ کم نہ زیادہ۔ پھر ہے کمی زیادہ میں کیا وجہ ہے؟ اس سے مشابہت ہو رہی ہے۔ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر اعتبار سے، ہر طریقے سے مشابہت قوم کو ہمیں اجازت دینا۔ ہم کو بھی چاہیے کہ ہم اپنے ہر عمل میں خیال کریں کہ میرا یہ عمل، میرا یہ کام کہیں یہود اور نصارا کافر مشرک قوموں سے مشابہت سے نہیں کھاتا، کہیں اللہ کے رسول ناراض نہ ہو جائے۔ ہمارا عمل ایسا ہو جس سے اللہ کے رسول کی شباہت ظاہر ہو، جس سے اہل بیت اطہار کا طریقہ سنتے، ہم سے حضرت حسین ظاہر ہونا، ہم سے حضرت حسین ظاہر ہونا، ہم سے صحابہ کا عمل ظاہر ہونا، ہم سے اللہ کے رسول کی سنت ظاہر ہونا۔ یہ نہیں کہ غیر قوم کا طریقہ چلتے۔ اسلام مسلمان کو اپنے اسلام کا ہمیشہ خیال رکھنا۔ قرآن سے جب یہ الگ الگ تجویزیں آنے لگی تو اتنے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خدمت میں حاضر ہو کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ تم نماز کے لیے اذان کہو۔ جب اللہ کے رسول کے ساتھ حضرت عمر فاروق نے انہیں کہا تو ایک اور صحابی سعید بن عبداللہ غالباً ان کا نام ہے، وہ آگے آ گئے، یا رسول اللہ میں نے بھی خواب دیکھا کہ فرشتہ کہہ رہا ہے، مجھے کلمات سکھا رہا ہے اذان کے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم یہ کلمات حضرت بلال کو سکھاؤ، حضرت بلال اذان کہیں گے۔ جب وہ کلمات حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو سکھائے گئے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کلمات کے ذریعے سے اذان کہا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ، اللہ کی قسم میں نے خواب میں یہی کلمات کو سنا۔ آخر میں اللہ کے رسول نے فرمایا یہ کلمات وحی کے ذریعے سے اللہ نے مجھے پہلے ہی بتا دیا تھا، میں تو صرف میرے صحابہ کی تائید کو چاہتا ہوں، میں تو صرف میرے صحابہ کی تائید کو، اسی لیے میں مشورہ کیا آپ سے۔ دیکھو اس بات سے یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ کسی بات میں تقویت کو چاہتے ہیں تو سب کی تائید جب آ جاتی ہے تو پھر اس بات میں، اس کام میں تقویت آ جاتی ہے، قوت آ جاتی ہے، مل جانے کی۔ تو اذان اس واقعے سے بھی ہم کو پتہ چلتا ہے شباہت قوم کتنا عمل ہے۔
عزیزان گرامی، لہذا آج کے روزے کے متعلق میں اللہ کے رسول نے فرمایا 10 محرم کے روزے کے ساتھ 9 محرم کا روزہ رکھیں۔ اور شریعت سے ایک اور بات بھی آج کے دن کے تعلق سے ہم کو ملتی ہے صحیح احادیث سے، وہ یہ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو یوم عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر وسعت اور فراخ دلی سے کام لیتا ہے، ان پر کچھ فراخ دلی سے آج کے دن خصوصیت سے زیادہ خرچ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کی برکت سے پورے سال اس کے رزق میں، اس کے گھر میں خیر اور برکت عطا فرماتا ہے۔ یہ بھی ایک عمل ہے جو شریعت ثابت ہے۔ اور ایک واقعی اس دن کی خصوصیت جو ہے وہ ہے تاریخ سے۔ وہ کیا ہے کہ آج ہی کے دن نواسہ رسول، جگر گوشہ رسول، شہزادہ رسول، شہزادہ علی حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت ہی جو ہے ظلم کے ساتھ، جفاکیت کے ساتھ آپ کو میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ عزیزان محترم، اگر ہم تاریخ اسلام پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ بہت سارے صحابہ کو بہت ہی جو ہے مظلومیت کے ساتھ جو ہے شہید کیا گیا۔ ہم شہادت عثمان غنی بھی پڑھتے ہیں، ہم جو ہے بہت سارے صحابہ، شہادت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا واقعہ بھی معلوم ہے، مگر اس واقعے کو خصوصیت اس لیے حاصل ہے کہ آپ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہونے کے ساتھ ساتھ اہل بیت رسول ہیں۔ کیا ہے؟ اہل بیت میں سے آپ ہے، کیونکہ تمام مومنین کا ایک خاص تعلق اہل بیت سے ہے، محبت سے تباہی، اسی لیے جب یہ دن آتا ہے، یوم عاشورہ آتا ہے، تو ہم اس کو شہادت کے دن سے یاد کرتے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ وہ تازہ نہ کریں جبکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ان کے حق میں کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرتا ہے ان سے بھی تو محبت کرنا۔ عزیزان محترم، حضرات حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کی کوئی معمولی جو ہے خصوصیت نہیں ہے، بلکہ احادیث کے یہ ثابت ہے کہ بہت بڑی شان، بہت بڑی خصوصیت اللہ تعالیٰ نے ان جو ہے نواسگان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حسنین کریمین اپنے دونوں نواسوں کو لے کر باہر تشریف لاتے ہیں نماز کی ادائیگی کے لیے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تشریف لے جاتے ہیں تو یہ دونوں شہزادے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کمر مبارک پر چڑھ جاتے ہیں کھیلنے کے لیے، تو صحابہ آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ مبارک، کمر مبارک سے اتار دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پڑھا، نماز سے مکمل ہوئے فارغ ہے، تو صحابہ سے کہا اے میرے صحابہ، ان دو میرے شہزادوں کو تم کچھ نہ کہو، کیونکہ ان پر میرے ماں باپ ہوتا ہے۔ اس لیے محبت تھی اپنے نواسوں سے، اتنا پیار تھا اپنے شہزادوں سے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بات کرتے ہیں، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے گود مبارک میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ آپ کو لے کر بیٹھے، خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ خطبے کے دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنے شہزادے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے، کبھی جو ہے سامنے صحابہ کو دیکھتے تھے، اور دیر کے بعد صحابہ سے کہیں گے اے میرے صحابہ، یہ جو میرا بیٹا میرے گود میں ہے یہ حقیقت میں سردار ہے۔ یہ کون ہے؟ حقیقت میں سردار ہے، اور ان قریب ایک پیشن گوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان قریب وہی میرا شہزادہ، یہ میرا نواسہ دو بڑی قوموں کے درمیان، مسلمانوں کے دو بڑی قوموں کے درمیان مفاہمت کرے گا۔ چنانچہ واقعہ ایسے ہی ہوا کہ جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، شہادت ہوئی، تو ادھر ملک شام میں حضرت جو ہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے خلافت کا اعلان کر دیا، اور مدینے والے جو ہے سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترجیح دے رہے تھے، تو دو مسلمانوں کی بڑی فوجوں اور قوموں کے درمیان
اختلاف کا جو ہے جھگڑے کا ماحول پیدا ہو گیا تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جھگڑے کو اس جنگ و جدال کو ختم کرنے کے لیے ایسا فیصلہ کیا کہ سب میں اختلاف ختم ہو گیا. آپ نے خلافت کی ذمہ داری کو سلوبوش کرتے ہوئے امیر معاویہ کو سونپ دیا. صحابہ کو یقین ہو گیا کہ یہ پیشن گوئی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے تشریف لاتے ہیں, جماعت کے ساتھ نماز ادا ہو رہی ہے, سجدے میں تشریف لے جاتے ہیں, سجدہ لمبا ہو گیا, اتنا لمبا ہو گیا صحابہ تشویش میں پڑ گئے کہ کوئی حادثہ پیش نہ آ گیا ہو, یا صحابہ کو خیال ہونے لگا کہ وحی الہی کا نزول ہو رہا ہے. اسی اثنا میں ایک صحابی رسول سجدے سے سر اٹھا کر ملاحظہ کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تشریف فرما ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت مبارک پر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیل رہتے ہیں. وہ صحابی پھر سجدے میں چلے گئے. بہت دیر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر مبارک اٹھاتے ہیں, نماز مکمل ہوتی ہے. صحابہ سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ آج معمول کے خلاف سجدہ اتنا طویل کر دیا, ہم تشویش میں پڑ گئے. اللہ کے رسول نے فرمایا میں سجدے میں گیا تو میرا شہزادہ میرا بیٹا جو ہے میرے پشت پر سوار ہو کے کھیلنے لگا. میں نے گوارا نہیں کیا کہ جب تک میرا یہ شہزادہ اپنی مرضی سے نہ اتر جائے میں سجدے سے سر کو اٹھاؤں. اتنا خیال کرتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے, یہ دونوں جو ہے شہزادگان حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما سرخ دھاری دار کپڑوں میں ملبوس لڑ کھڑاتے ہوئے بچے تھے, لڑ کھڑاتے ہوئے تشریف لا رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خطبہ موقوف کرتے ہیں, دوڑ کر جا کر جو ہے اپنے نواسوں کو اپنی گود میں اٹھا کر منبر پر تشریف لاتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں اللہ نے سچ کہا ان من اموالکم وازواجکم واولادکم ہے فتنہ. قرآن کی آیت ہے جس میں اللہ کہتا ہے تمہارے اموال تمہارے اولاد فتنہ ہے, آزمائش ہے. میں نے دیکھا کہ یہ بچے لڑ پڑاتے ہی آ رہے تھے, میرے سے برداشت نہ ہو سکا, فوری میں اتر کر جو ہے ان کو اپنے گود میں لے لیا. اتنی محبت کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں, صحابہ بھی بے انتہا وابستگی کے ساتھ ان نوازوں سے محبت کرتے تھے. چنانچہ واقعات میں یہ باتیں ملتی ہیں. ایک مرتبہ نماز سے فارغ ہو کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے باہر تشریف لے جا رہے تھے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے دیگر بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اپنے گود میں اٹھا لیے, اٹھا کر آپ کو بوسہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں اے بیٹے تم شباہت میں ہو بہو تمہارے نانا کی طرح. شباہت میں جیسا ہم کہتے ہیں ایک دوسرے سے کہ تم ان کی طرح ہے, ایسا چہرے میں, رنگ روپ میں, دل دلوں میں, شکل صورت میں ایک کی صورت دوسری سے جو ہے ملتی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے بیٹے حسن شباہت میں آپ پورے اپنے نانا کی طرح ہو, آپ جو ہے اپنے والد کو لڑ لیتے. یہ جملہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکراتے ہیں. کتنی محبت تھی, جہاں کہیں نظر آتے ان کو اپنے گود میں لیتے, ان کے سینے پہ لگاتے, ان کے بوسے لیتے, ان کو قربان ہوتے, ان کے صدقے جاتے تھے. صحابہ کی عورت تک یہ تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے بڑے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر سے لے کر سینے مبارک تک بالکل ہو بہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتے تھے. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینے مبارک سے لے کر پاؤں مبارک تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شباہت رکھتے. یہ دونوں نوازے ایسے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شباہت عطا فرمایا تھا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں تھے, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جنتی عورتوں کی سردارہ اپنے دو شہزادوں کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کرتی ہے یا رسول اللہ آپ میرے ان دو بیٹوں کو اپنی وراثت میں سے کچھ عطا فرمائیے.
کہ وراثت کوئی مادی وراثت نہیں ہے، انہیں معلوم تھا کہ انبیاء کی کوئی مادی وراثت نہیں ہے، انبیاء کی وراثت روحانی ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا بیٹا جو حسن ہے میں اس کو میری سیادت اور جو ہے شجاعت عطا فرماتا ہوں، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے فرمایا کہ میں حسین کو اپنی جو ہے قوت اور جرأت عطا فرماتا ہوں۔ چنانچہ ایسا ہوا کہ دونوں صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے دونوں شہزادوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت عطا فرمائی۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ بیان فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا ہذانی ابنایا و ابنان ابنتی، ہذانی ابنایا و ابنا ابنتی، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ حضرت حسن اور حضرت حسین یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ صبح کہتے ہیں اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں۔ فَأَحِبَّهُمَا، چنانچہ تو بھی ان دونوں سے محبت کرنا، وَأَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُمَا، اے اللہ ان سے بھی محبت کر جو ان دونوں سے محبت کرتا ہے۔ اتنی محبت کی اللہ سے دعا کرتے تھے، یہ کہتے ہیں کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ عزیزان محترم، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے تو حضور نے فرمایا حسین منی وأنا من حسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے۔ عزیزان محترم، ایک اور حدیث میں آتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں لما استقر اہل الجنہ فقالت یا ربی الیس وعدتنی ان تزیننی برکنین من ارکانک، جب سارے اہل جنت میں چلے جاتے ہیں تو جنت اللہ سے عرض گزار ہوتی ہے اے اللہ کیا تو نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تو دو رکنوں کے ذریعے سے دو رکن کے ذریعے سے مجھے زینت بخشے گا۔ اللہ کہتا ہے اے جنت کیا میں تجھے حسن اور حسین کے ذریعے سے زینت نہیں دی؟ اس کے ذریعے سے حسن اللہ جنت کو کہتا ہے اے جنت کیا میں حسن اور حسین کے ذریعے سے تجھے زینت نہیں بخشی؟ جب اللہ کا یہ جواب وہ جنت سنتی ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں جنت ایسی ناز کرتی ہے جیسے دلہن ناز کرتی ہے، دلہن کے ناز کرنے کی طرح جنت حسن اور حسین پر ناز کرتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب حضرت حسن پیدا ہوئے ان کی ولادت ہوئی تو میں نے ان کا نام حمزہ رکھا، جب 1 سال کے بعد حضرت حسین پیدا ہوئے تو میں نے ان کا نام جعفر رکھا۔ اللہ کے رسول تشریف لا کر پوچھتے ہیں کہ تم نے ان کا نام کیا رکھا؟ تو میں نے جواب دیا رسول اللہ حمزہ اور جعفر رکھا۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں ان کا نام حسن اور حسین رکھو، حسن اور حسین جنتی ناموں میں سے ہے۔ جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین نام نہیں رکھا اس سے پہلے تک زمانے جاہلیت میں کوئی اپنے بچوں کا نام حسن حسین رکھتا ہی نہیں تھا، یہ نام کسی کو معلوم نہیں تھا۔ پہلا نام ہے جو حضرت حسن اور حسین پر رکھا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ کا عقیقہ کرتے ہیں اور آپ کو حسن اور حسین نام ہے۔ عزیزان محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ان دو نواسوں سے بے انتہا محبت تھی۔ مجھے بھی چاہیے کہ صحابہ بالخصوص اہل بیت سے محبت۔ دیکھیے قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اللہ اپنے حبیب کے ذریعے سے اپنے بندوں سے کہتا ہے اے حبیب کہہ دو لا اسألکم میں تم سے سوال نہیں کرتا علیہ اجرن اس بات پر جو میں تم پر جو ہے تمہارے لیے میں جو خدمت کر رہا ہوں، اعلان کلمت الحق کا جو کام کر رہا ہوں، تم کو شرک کے دلدل سے نکال کر ایمان کا نور جو دے رہا ہوں، گمراہیوں سے نکال کر راہ راست کی طرف جو لے کر آ رہا ہوں، جو نبوت کا کام ہے اس کے بدلے میں اس کے عوض میں اس کے سلے میں کسی چیز کا سوال نہیں کرتا۔ مجھے انبیاء کا دستور ہے ان اجری الا علی اللہ،
یہ صلہ تو اس کام کا صلہ تو صرف اللہ ہی دے سکتا ہے، کوئی انسان ادا نہیں کر سکتا۔ الا المودۃ فی القربى، مگر اللہ کے رسول نے کہا سوائے اس کے کہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ تم میرے اہل بیت سے محبت کرو، میرے اہل بیت سے محبت کرو، محبت کرو۔ اللہ کے رسول نے حکم دیا، ہمیشہ اپنے صحابہ سے کہتے تھے، امت کو کہتے تھے میرے اہل بیت سے۔ اہل بیت کون ہے؟ احادیث سے اسے پتہ چلتا ہے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اونٹ کے جو ہے طرح کپڑے، اونٹ کے جسم کا جو رنگ ہوتا ہے اس رنگ کا جبہ مبارک، چادر مبارک زیب تن کیے ہوئے تھے۔ اسی اسنا میں حضرت حسن آتے ہیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد حسین رضی اللہ عنہ آتے ہیں، پھر حضرت علی آتے ہیں، پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اجمعین، یہ سب حضرات تشریف لاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کو اپنے چادر میں لے لیتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہم ہؤلاء اہل بیت، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہے۔ اہل بیت جو ازواج مطہرات بھی اہل بیت رہتا ہے، ہمیں خیال نہیں آنا کہ صرف حضرت علی، فاطمہ، حسن، حسین ہی ہے اللہ کے رسول کے ازواج نہیں، بالکل ازواج تو ہے۔ دوسرے حدیث سے ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول نے کہا آپ بھی اہل بیت تھے۔ تو تمام ازواج، اس کے ساتھ ساتھ حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین اور اللہ عنہم اجمعین یہ اہل بیت ہے۔ ان سے محبت کرنا، ان کے تعلق سے اللہ کے رسول نے فرمایا مثل اہل بیت کمثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے۔ میرے اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے، جو اس میں سوار رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے۔ جو اس کشتی سے دور رہتا ہے وہ غرق ہو جاتا ہے، ہلاک ہو جاتا ہے۔ تو ایمان کی سلامتی، عقیدے کی حفاظت، اعمال کی حفاظت جو ہے اہل بیت سے محبت کرنے میں ہے۔ اگر ہم اہل بیت سے محبت نہیں کریں گے، ان سے دور رہیں گے، ان سے محبت سے اپنے سینوں کو خالی رکھیں گے، تو پھر نہ ہمارا ایمان محفوظ رہتا، نہ ہمارا عقیدہ سلامت رہتا، نہ ہمارے اعمال قبول ہوتے۔ اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ تم اپنی اولاد کو 3 باتوں پر تربیت دو۔ اولاد کی تربیت 3 باتوں پر۔ اب ہمارے اولاد کو تربیت دیتے ہیں، ان کی تعلیم کا خیال کرتے ہیں، ان کی جو ہے ان کے لباس کا خیال کرتے ہیں، ان کی تربیت کا خیال کرتے ہیں، جب اللہ کے رسول نے فرمایا 3 باتوں پر اپنے اولاد کو تربیت دو۔ سب سے پہلے نبی کی محبت سکھاؤ۔ اولاد کو کیا سکھانا؟ اولاد کو نبی کی محبت سکھانا، ان کے دل میں نبی کی محبت دکھانا۔ سیرت النبی کے ذریعے سے، واقعات کے ذریعے سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل کے ذریعے سے، خصوصیات کے ذریعے سے، معجزات کے ذریعے سے واقعات پڑھ کے ان کو سنا کر ان کے جو ہے دل و دماغ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دکھانا، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اہل بیت نبی کی محبت کا درس پڑھاؤ اپنے اولاد کو۔ اس کا اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی محبت کا درس سبق پڑھاؤ، اولاد کے دل میں اہل بیت کی محبت دکھاؤ۔ یہ تعلیم اللہ کے آیا۔ اب اولاد کی تربیت کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے ہر اسکول کو کھنگوا دو، کون سا اسکول اچھا ہے، کون سا مدرسہ اچھا ہے۔ یہ حدیث میں کیا خبر آئی ہے؟ ہم سب بے خبر ہیں۔ اصل تو یہ ہے، یہ ذمہ داری ہے، یہ امانت ہے ماں باپ کے لیے کہ اپنے اولاد کو نبی کی محبت اور نبی کی آل کی محبت ان کے دل و دماغ میں بٹھانا۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا قرآن سکھاؤ۔ کیا ہے؟ قرآن سکھاؤ۔ اور افسوس ہے کہ آج کا مسلمان ان 3 باتوں سے دور ہے، نہ نبی کی محبت معلوم ہم کو، نہ ہمارے اولاد کو، نہ اہل بیت رسول کی محبت معلوم ہم کو، نہ ہمارے اولاد کو، نہ جو ہے قرآن کی تعلیم آتی ہے ہم کو، نہ ہمارے اولاد اس سے وابستہ۔ دیکھو صحابہ کس طرح اپنے جو ان شہزادوں سے محبت کرتے تھے، اپنی وارثگی کا اظہار کرتے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، کون؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، جب آپ رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں فتوحات ہونے لگی، جو ہے بیت المال میں بہت سارا مال جمع ہونے لگا، تو آپ نے صحابہ کے لیے روزائز کو مقرر کیا۔
تو سب سے زیادہ خصوصیت جو ہے صحابہ میں بدری صحابہ کی خصوصیت تھی. بدر میں جو صحابہ شریک تھے تمام صحابہ پر ان کو فوقیت حاصل تھی, خصوصیت حاصل تھی تمام صحابہ میں. لہذا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصحاب بدر کے لیے وظیفہ مقرر کیا 5000 درہم سالانہ. 5000 درہم سالانہ ان کا وظیفہ بیت اللہ سے 5000 درہم تھا. اور اس کے بعد جنگ احد, جنگ خندق, اس طرح صحابہ کے درجے مقرر کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے وظائف کو مقرر کیا. اور جب باری آئی حضرات حسنین کریمین شہیدین رضی اللہ عنہما کی, تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان دونوں حضرات کو بھی وظیفہ اصحاب بدر کی طرح مقرر کیا 5000 دینار. 5000, جبکہ یہ اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. پیدا ہونا چاہے ان کے والد کی شادی بھی نہیں ہوئی. 2 ہجری میں حضرت علی اور فاطمہ رضی اللہ عنہما کی شادی ہوئی ہے. 3 ہجری میں جو ہے حضرت حسن کی ولادت ہوئی ہے. پھر 4 ہجری میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جو ہے ولادت. مگر محبت, وارثگی, تعلق اتنا تھا کہ صحابہ اتنا احترام کرتے تھے, اتنا ادب کرتے تھے, اتنی تعظیم کرتے تھے, اتنا خیال رکھتے تھے. صحابہ کا اور اہل بیت کا آپس میں تعلق ایسا تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ, کون حضرت عثمان غنی رضی اللہ, سب جانتے ہیں کہ باغیوں نے کس طرح ظلم کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا. 40 دن آپ کے گھر کو جو ہے محاصرہ کر کے رکھا, پانی اور کھانا پہنچنے نہیں دیا. باغی تھے وہ سارے کے سارے, اس میں کوئی صحابہ نہیں تھے, باغی تھے. جبکہ صحابہ اجازت چاہ رہے تھے امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے, اے عثمان غنی ہے خلیفۃ المسلمین, ہم کو اجازت دیجیے, ہم ان سے جنگ کریں گے, ان باغیوں سے ان کا خلا قما کریں گے. ایک ہی بات کرتے تھے, میں یہ نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے مدینہ الرسول میں کسی کو خون بہے. یہ تھا ادب حضرت عثمان غنی کا, اسی لیے کسی کو اجازت نہیں دی. صحابہ رہ کر خاموش سے اجازت دی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دونوں شہزادوں کو, حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کو, امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے دروازے پر مقرر کر دیا تھا کہ تم دونوں دنوں رات ہمیشہ اسی مقام پر کھڑے رہنا, تاکہ کوئی باغی بغاوت کرنے والا, کوئی گستاخ, کوئی بے ادب اندر نہ گھسنے پائے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کہنے پر آپ کے دونوں صاحبزادگان وہاں پر تشریف فرما تھے جنگی تلواروں کو لے کر. اسی وجہ سے جو باغی تھے سامنے کے دروازے کے بجائے پیچھے کے راستے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہو کر حضرت عثمان کو شہید کرتے ہیں. یہ روایتوں میں یہ بھی بات آتی ہے, جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی, آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنے شہزادوں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ تمہارے ہوتے ہوئے باغی امیر المومنین کے گھر میں کیسا بھی. اتنا تعلق تھا صحابہ اور اہل بیت کے درمیان. تاریخ میں ایک اور عجیب واقعہ ہم کو ملتا ہے, حضرت بلال رضی اللہ عنہ. کون بلال؟ آپ کا نام کون نہیں جانتا. آپ حضرت بلال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے ساتھ اتنا مل رہے تھے کہ آپ کو گھر کا ایک فرد سمجھا جاتا تھا, اتنی محبت تھی. مدینہ رسول میں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حجر مبارک ہے, جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج آرام فرما ہے, حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ اس حجر مبارکہ سے متصل سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کا حجر مبارک تھا, اور دوسرے جانب جو ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجر مبارکہ سے متصل حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہا کا حجر مبارکہ تھا. جب اذان کا وقت آتا تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ اس حجر مبارکہ کی چھت پر چڑھ جاتے اور اذان کہتے تھے. اذان کہہ کر جب نیچے تشریف لاتے تو کبھی آپ جو ہے دروازے مبارک پر دستک دیتے تھے یا آواز لگاتے تھے, یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا ہے, نماز کے لیے لوگ جمع ہو گئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کی آواز سن کر باہر تشریف لاتے. آج کی طرح اس وقت ایسا ماحول نہیں تھا. آج اوقات مقرر ہے, اس وقت اوقات مقرر نہیں تھے.
کہ فجر کی नमाज इतने बजे, जोहर की नमाज इतने बजे, नहीं, हजरत बिलाल अज़ान देते, अज़ान सुनकर लोग समझ जाते थे नमाज का वक्त हो गया, सारे लोग नमाज के लिए आ जाते। जब सहाबा जमा हो जाते तो हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज्र मुबारक पर जो है खड़े होकर दस्तक देते, वो आवाज देते तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लाकर सीधे मुसल्ले रसूल पर तशरीफ ले जाते। ये भी हजरत बिलाल का मामूल था। अज़ान देने के बाद हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बर्छी पकड़कर जो है पहरेदार की तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है हुज्र मुबारक पर खड़े हो जाते थे। इसलिए हारिस आपको कहते हैं, हर्ष कहते हैं बर्छी पकड़ने वाला। आज हम जाते हैं मदीने तैयबा में, जो लोग गए हैं वाकिफ है, जो हुज्र रसूल है, हुज्र मुबारक है, मदीनातुल जन्ना है, वहां पर सुतून है, सफेद रंग के जो है संगे मरमर लगे हुए सुतून आज मौजूद। एक एक सुतून की एक एक तारीख है, एक एक सुतून पर एक एक नाम लिखा हुआ रहता है। इस्तिवाने आयशा, उस सुतून के ताल्लुक से बात है जिसमें खबर है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मकाम पर खड़े होकर हजरत आयशा से फरमाया था, ऐ आयशा, रियाजुल जन्ना मेरे नंबर और मेरे घर के दरमियान जो जगह है रियाजुल जन्ना, उसमें एक मकाम ऐसा है, अगर कोई शख्स वहां खड़े होकर 2 रकात पढ़ता है अल्लाह उसकी मग़फ़िरत करता है, उसको जन्नत अता करता है। साहबा ने पूछा है अम्मा आयशा वो जगह कौन सा है, जगह कौन सी है? अम्मा आयशा ने कहा कि ये वही जगह है, आज वहीं पर जो है सुतून आयशा के नाम से। इस तरह जो है सुतून है, वहां उन्हीं सुतूनों में से एक सुतून है सुतूनुल हर्स, इस्तिवानतुल हर्स, यानी हर्स हारिस है बर्छी पकड़ना। उस मकाम पर हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बर्छी पकड़ के खड़े होते। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा फरमा गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल मुबारक हो गया ज़ाहिरी आंखों से, तो बहुत सारे सहाबा शहर मदीना को छोड़कर चले गए कि उनके बस की बात नहीं थी कि इस शहर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखे बगैर रह सके। तो उन्हीं शहर छोड़कर जाने वाले सहाबा में से हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। आप भी जो है शहर रसूल मदीने मुनव्वरा को छोड़कर चले गए, क्योंकि अब उनके बस की बात नहीं थी। अब रहेंगे तो फिर अजान देना पड़ता, फिर अजान देने के बाद बुलाने के लिए अल्लाह के रसूल नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैर मौजूदगी में अजान देना उनके बस की बात नहीं थी। हजरत बिलाल चले गए। मुल्क शाम में जो है काफिरों के साथ जंग हो रही थी और जाकर उस जंग में शरीक हो गए। एक मरतबा ऐसा हुआ, ख्वाब में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं, कहते हैं बिलाल ये कैसी जफा है कि दोस्त से मिलने भी नहीं आते, बस ये ख्वाब देखना था। और ये नींद से बेदार होते हैं, ऊंट पे सवार होकर मदीना तो रसूल तशरीफ लाते हैं। जैसे ही हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीने तैयबा में तशरीफ लाते हैं, जंगल की आग की तरह खबर फैल जाती है कि मुअज्जिन रसूल आ गए हैं। आपका लक़ब था रसूलुल्लाह के मुअज्जिन। सारे सहाबा जमा हो गए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दिन ताजा होने लगे, तमाम सहाबा, मास्टर सहाबा, अजल्ला सहाबा हजरत बिलाल से बेदीवाना तौर पर गुजारिश कर रहे थे कि बिलाल बहुत दिन हो गए हैं तुम्हारी अजान सुनकर, एक मरतबा जो है अजान कहो, हम वो दिन ताजा करना चाहते हैं, वो याद ताजा करना। हजरत बिलाल ने सहाबा के लाख जो है कोशिश गुजारिश करने के बावजूद इनकार ही किया कि मेरे अंदर ये कुव्वत में ताकत नहीं कि रसूलुल्लाह के ना होते हुए मैं अजान करूं, मेरा मामूल है मैं अजान अल्लाह के रसूल को देखकर कहता था। किसी सहाबी की नहीं सुनी। सहाबा को मालूम है कि हजरत बिलाल तमाम सहाबा की दरखास्त इनकार कर सकते हैं मगर शहजादों की दरखास्त इनकार नहीं कर सकते। लिहाजा सहाबा मिलकर ये दोनों शहजादों हजरत हसन हजरत हुसैन को लेकर आते हैं। ये दोनों आकर कहते हैं चाचा अजान कहो। हजरत बिलाल कहते हैं शहजादों मैं आपकी बात को इनकार नहीं कर सकता। हजरत हसनैन करीमैन के कहने पर हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फिर उस हुज्रे मुबारका के छत पर चढ़े होकर अजान कहते हैं। जब हजरत बिलाल की अजान की आवाज मदीने में गूंजी तो घरों के अंदर से औरतें रोती हुई बिलखती हुई बाहर आ गई, ये कहते हुए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा तशरीफ ले आए हैं। ये था अदब सहाबा था कि हजरत बिलाल ये दोनों हजरात हसनैन करीमैन की बात का इनकार नहीं करते।
صحابہ کے درمیان اتنی محبت ہے حضرات حسنین کریمین رضی اللہ، آپ کے اخلاق بڑے بلند ہیں۔ کیسا واقعہ ہے میدان کربلا کا، کیسی کیسی مصیبت کو حضرت حسین امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے صبر کے ساتھ برداشت کیا۔ جی بچوں پہ کوئی آفت آتی ہے، بچے بیمار ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، ان کو دوا خانے میں شریک کرتے ہیں، اگر ڈاکٹر کہہ دیا کہ اب اس کا علاج ہمارے بس کی بات نہیں، ڈاکٹروں نے ہاتھ اٹھا لیا، ذرا اندازہ کرو بچے کے ماں باپ پر کیا بیتتی ہوگی۔ اس کیفیت کو مد نظر رکھتے ہوئے آؤ میدان کربلا میں جاتی ہے۔ 7 محرم الحرام کو میدان کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ پہنچے، گئے کیوں تھے؟ بہت ساروں کے الگ الگ خیالات تھے، ایک ہی وجہ تھے۔ حضرت حسین نے جس کو واضح کیا، فرمایا وَلَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ، میرے جانے کا مقصد یہ ہے کہ میرے اندر تمہارے لیے ایک اسوہ ہے، ایک نمونہ ہے، ایک آئیڈیا ہے۔ میں امت مسلمہ کے لیے، میری نانا کی امت کے لیے نانا کا یہ نواسا امام حسین ایک آئیڈیا ہے۔ حق و باطل کے درمیان فرق پیدا کرنے کے لیے، حق کو حق ثابت کرنے کے لیے، باطل کو ذلیل کرنے کے لیے امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے کنبے کو لے کر میدان کربلا تشریف لے گئے۔ پانی بند ہو گیا، جب پانی بند ہوا تو کھانا بھی بند ہو گیا۔ جی یوم عاشورہ کی شب حجر مبارکہ میں جو ہے دشمن یزیدی فوج جو ہے جن کا تبل بجاتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ آج نہیں، آج کی رات ہمیں اللہ کے حضور گڑ گڑانے لے دو، رو رو کے رب کو منانے لے دو۔ چنانچہ پوری رات عبادت میں گزارتے ہیں، رات میں چراغ گل کرتے ہیں۔ کتنے سن تھے؟ خواتین کے علاوہ 72 سن، جس میں بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، نوجوان بھی۔ چراغ گل کر کے پورے اہل خانہ سے، پورے قافلے والوں سے کہتے ہیں کہ ان کو دشمنی ملتے ہیں، تم جا سکتے ہیں، میں خوشی سے تم کو اجازت دیتا ہوں، تم چلے جاؤ۔ جب چراغ پھر جلاتے ہیں، چراغ کی روشنی میں دیکھتے ہیں پورے قافلے والے موجود تھے، ایک بھی نہیں گیا۔ اس میں سے ایک قافلے میں سے ایک صاحب کھڑے ہوتے کہتے ہیں، اے امام، اگر یہ دشمن ہمارے جسم کو 70 دفعہ کاٹے اور اس کے 70 ٹکڑے کر دے اور اس کو 70 دفعہ جلا کر اس کے راکھ کو ہوا میں اڑا دے، تب بھی ہم آپ کا ساتھ چھوڑنے والے ہی ہیں۔ 70 سالہ ایک ضعیف شخصیت تھی جن کا نام حبیب بن مظاہر کہتے ہیں، وہ کھڑے ہو کر آپ دیدہ آنکھوں سے کہتے ہیں کہ اے امام، اس حال میں ہم آپ کو کیسے چھوڑ کے جا سکتے ہیں؟ کوئی چھوڑ کے جا۔ اسی اثنا میں 6 سال کی چھوٹی بیٹی حضرت سکینہ آ کر کہتی ہے، بابا جان 6 ماہ کا میرا بھائی ہے، اس کے تڑپنے کو میں دیکھ نہیں سکتی ہوں، آپ اس بچے کو لے جاؤ، اس کے لیے چند گھونٹ پانی پیو۔ علی اصغر چھوٹا 6 مہینے کا بچہ، اندازہ کیجئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس جو ہے بچے کو، شیرخوار بچے کو اپنے گود میں لے کر دشمن کے سامنے جاتے ہیں۔ یزید یہ کتنے 72 تن ہے، یعنی جس میں جو ہے پورے ضعیف بھی ہے، نوجوان بھی، بیمار بھی، صحت مند بھی ہے، خواتین بھی ہے، اور دشمن 22,000 کی فوج، ایک نہیں دو نہیں، 22,000۔ جو اس فوج کا جو سپہ سالار تھا وہ ابن زیاد کو خط لکھتا ہے کہ اے ابن زیاد، فوج ناکافی ہے اور فوج بھیج۔ جواب دیتا تو کوئی پاگل تو نہیں ہو گیا؟ قافلہ کتنا ہے اہل بیت کا؟ 72 تن سے لڑنے کے لیے تجھے اور فوج چاہیے، جبکہ تیری فوج خود 22,000 ہے۔ اسی کے سالار کہتا ہے تو نہیں جانتا یہ کون ہے؟ یہ حضرت علی کے شہزادے ہیں، ان کے اندر علی کا خون بہ رہا ہے، ان میں سے ایک ایک فوج 1,000 سے بھاگ گئے۔ فوج خود تڑپ رہی تھی، بے قرار، ہم لڑ سکتے نہیں لڑ سکتے۔ تو کسی روایت میں 22,000، کسی روایت میں جو ہے 30,000 دشمن کی فوج ہے 72 تن کے مقابلے۔ آپ تشریف لاتے ہیں اپنے شیرخوار بچے کو لے کر، دشمن کے سامنے کھڑے ہو کر اتمام حجت کے لیے کہتے ہیں اے یزیدیوں، اگر دشمنی ہے تو مجھ سے ہے، یہ بچہ تمہارا کیا بگاڑا ہے، اس کے لیے فرات سے چند گھونٹ پانی لے لو۔ دشمن میں سے ایک شقی ایسا تیر چلاتا ہے، جو لکھا گیا ہے کہ وہ کوئی معمولی سا تیر نہیں تھا،
बल्कि वो तीर जानवरों को शिकार करने का था। ऐसा तीर चलाता है, वो तीर सीधे आकर हजरत अली असगर रज़ी अल्लाह अन्हु के हलक मुबारक से आर पार हो जाता है, खून का फव्वारा टूट पड़ता है। हजरत हुसैन उस खून को अपने हाथों में लेकर आसमान की तरफ उछाल के कहते हैं, मालिक हुसैन की इस कुर्बानी को देखो। हमारे परदादा सरकार पीर गौसी शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह इसी वाक़े को एक शेर में बयान करते हैं, लहू उछाला फलक वाले को जो दिखलाने, निदा ये आई कि अब पास सलाम शिकार बच्चे के लहू को आसमान की तरफ उछाल कर अल्लाह से कहते, अल्लाह इस कुर्बानी को कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत। कैसे कैसे मसाइल को है। अपने 18 साल की कमाई अली अकबर, बड़े साहिबजादे अली अकबर, ये मामूली हस्ती नहीं थी। शबात में हूबहू अल्लाह के रसूल को देखे थे। सहाबा को जब कभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद आई तो सहाबा हजरत अली अकबर का दीदार करके अपनी आंखों को ठंडक पहुंचाते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की झलक नजर आती थी आपके चेहरे मुबारक से। आप तशरीफ ले जाते हैं, आकर खड़े होते हैं, अब्बा जान मेरा होते ही आप मैदान रन में नहीं जा सकते। वालिदी गिरामी कहते हैं, बेटे अगर तुम भी शहीद हो जाओगे तो फिर मेरे बाद इस जो है खानदान नबुव्वत को कौन संभालेगा। तड़प जाते हैं, रो रो कर दिल शहादत की जो है ख्वाहिश होती है। कैसा मैदान है, जो भी जाता है पलट कर वापस देखो आता, उसकी लाश को हजरत हुसैन अपने कांधों पर लाते हैं। 18 साल का नौजवान बेटा आकर पड़ जाता है, हट जाता है, अब्बा जान पहले नहीं जाऊंगा, मेरे बाबा मैदान में जाएंगे। अपने हाथों से हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु सर पे हमामा बांधते हैं, तीर कमान देते हैं, घोड़े को बिठाकर रवाना करते हैं। चेहरे पे नकाब बांधे हुए हजरत अली अकबर जब मैदान रन में कह देते हैं, काफिले वाले में से किसी ने सदा लगाई, कहे शहजादे जरा अपने चेहरे के नकाब को हटाओ, हम इस चेहरे का दीदार करना चाहते हैं। दुश्मन भी बेताब है चेहरे का दीदार। जब आप अपने चेहरे मुबारक से नकाब हटाते हैं, दुश्मनों के फौज में कहराम मच गया, दुश्मन रोने लगा, बिलखने लगा, मैदान छोड़ के भागने लगा, ये कहते हुए कि मैदान में तो अल्लाह के रसूल आ गए। ये आलम बदलाव है। शकियों ने कहा, क्या कह रहे, इतनी दूर आकर तुम कैसे वापस चलाओ। थी हजरत अली अकबर भी शहीद होते हैं, आखिरी सदा अपने वालिद गिरामी को देते हैं, पुकार के अपने बजान को हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु तशरीफ लाते हैं। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के मुबारक गोद में हजरत अली अकबर शहीद होते हैं, दम तोड़ते हैं। अली अकबर के लाशों का अपने कांधे पर रख कर बेटों की, भांजों की, भतीजों की, भाई हजरत अब्बास के बाजुओं को कभी अपने आप जो अपने हाथों में लेकर खैमे के पास आते हैं। जब अली असगर के लाशों को लेकर खैमे की तरफ आ रहे हैं, अंदर से बेताब है, शहर बानू को क्या कहूंगा, उनमें रबा पूछेगी क्या जवाब दूंगा, बहन ज़ैनब सवाल करेगी क्या जवाब दूंगा। जब खैमे के पास पहुंचते हैं, अली अकबर के जिस्म मुबारक को जमीन पर रखते हुए कहते हैं कि सुनो, अली असगर ने हौज़े कौसर पे जान पी लिया है, अब इसके बाद इसको प्यास और पानी नहीं। आखिर में बारी आती है हजरत हुसैन की, आप भी मैदान करबो जवान में जाने के लिए तैयार होते हैं। काफिले के अंदर अभी बच्चा नाक में शेर पड़ता है, दो सुतून है, जो है खैमे में शहजादी है तो मैदान में हजरत हुसैन। अब तक खैमे के माहौल को हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा सलामुल्लाह अलैहा बीबी फातिमा ज़हरा की शहजादी साहबजादी संभाल रही थी, सबको सब्र की तलकीन कर रही थी, सबको साथ लिए चल रही थी। यहाँ तक कि अपने दोनों प्यारे बेटों को और मोहम्मद को भी कुर्बान कर दिया अपने भाई के ऊपर से। अब जब बारी आई हजरत हुसैन की तो आप अपने से बेताब हो गई, संभाल न सकी, आंखों से आंसू झलक पड़ते हैं, भाई जान से लिपटते रोती है, कहती है भाई अब तुम भी चले जाओगे तो फिर काफिले नबुव्वत का कौन इंसान हाल होगा। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु सबको सब्र की तलकीन करते हैं, सब्र की बात कहते हैं, समझाते हैं, सब्र का दामन कभी नहीं छूटना, आहो बुका की आवाज खैमे से बाहर नहीं आना, सबको सब्र की तलकीन करते हैं।
آپ جو ہے نانا کا امامہ سر پہ باندھتے ہیں، بابا کی تلوار کمر سے لٹکاتے ہیں، گھوڑے پر جب سوار ہونے کے لیے پہنچتے ہیں گھوڑے پر سوار کرانے کے لیے بھی کوئی نہیں تھا۔ گھوڑے پہ سوار ہو کر 71 شہیدوں کا بوجھ سینے پر لیے ہوئے میدان میں بن لے جاتے ہیں۔ اس وقت بھی آپ ایک حجت، اتمام حجت کے لیے قوم کو، دشمنوں کو، یزیدوں کو لوٹار کر کہتے ہیں میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، میں نے کسی کا وہاں خون نہیں بہایا ہے، پہچانو میں کون ہوں، کیا تم نہیں پہچانتے؟ میں نواز رسول ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، میں جنتی عورتوں کی سردارہ فاطمہ کا لال ہوں۔ یاد کرو میرے ہوٹ وہی ہے جن ہوٹوں پر اللہ کے رسول بوسے دیا کرتے تھے، میں وہی حسین ہوں جس حسین کو اللہ کے رسول اپنے کاندھوں پر سوار کرایا کرتے تھے۔ مگر دشمن سے ایک آواز نہیں آئی، یہی صدا آتی ہے کہ آپ حملہ کریں۔ حضرت حسین حملہ کرتے ہیں تنہا تنہا، مگر ہے کہ شیر کی طرح ڈٹے ہوئے، سارے دشمن بھیڑ بکریوں کی طرح افراتفری میں بھاگ رہے ہیں۔ ایک دم سے حملہ ہوتا ہے، آپ زمین پر تشریف لاتے ہیں، آپ زمین پر تشریف لاتے ہیں، سر سجدے میں رکھ کر کہتے ہیں مالک تیرا حسین اس حال میں بھی تجھ سے راضی ہے، نہیں کہتا کہ تو بھی حسین سے راضی ہے کہ نہیں۔ آہ نہ کی زبان سے اس تک نہ کی، ہر حال میں رب سے راضی ہے۔ اسی لیے ہمارے پردادا سرکار پیر غوثی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں تو جہاں مٹھا دیتا، شعر ہے، کرشمہ کرتا اگر تو جہاں مٹھا دیتا، فقط دکھائی کی راہ وفا سلام۔ اگر آپ کوئی کرشمہ کرنا چاہتے، آپ کی اولاد، آپ کے غلاموں کے غلام، غلاموں کے غلام کے کرامتوں کا ظہور ہوتا ہے، پھر آپ سے کیا کرامت نہیں ہو سکتی تھی؟ یہاں تک کہ جنات کا ایک سردار آ کر کہتا ہے عالی مقام مجھے اجازت دیجیے دشمنوں کے فوج کو تیز کر دوں گا۔ آپ ایک ہی بات کو تم ظاہر ہو کر لڑو گے، چھپ کر بار کرو گے، یہ راز ہم تو چھپی ہوئی رہنے والی مخلوق ہے، چھپ کر بار کریں گے۔ آپ نے اجازت نہیں دی، آپ کے کل کو نانا پوچھیں گے حسین آتے آتے میری امت کو جو ہے جناتوں کے ذریعے سے مار کے تو میں کیا جواب دوں گا۔ نانا کا خیال دیکھیے، کرشمہ کرتا اگر تو جہاں مٹا دے، اگر کرشمہ کرتے واقعات رونما ہوا اس وقت بھی میدان کرب و بلا میں ایک دو واقعات کرامت کے ظاہر ہوئے۔ آپ جو ہے اپنے اہل خانہ کی حفاظت کے لیے خیمے کے اطراف جو خندق کھود کر اس میں آگ جلائی تھی رات کے سمے، ایک بدبخت آ کر آپ سے کہتا ہے اے حسین ابھی جہنم میں جلنے سے پہلے نعوذ باللہ آپ اپنے آپ کو آگ میں جلا رہے ہو۔ آپ نے کہا آگ کو حکم دیا آپ اس کو پکڑ لے۔ دیکھتے ہی دیکھتے گھوڑا دبک جاتا ہے، وہ گھوڑے سے گرتا ہے، اس کا پیر گھوڑے کے رکاب میں اٹک جاتا ہے، گھوڑا سر تک دوڑتے ہوئے اس بدبخت کو لا کر جو ہے اسی آگ میں گرا دیتا ہے۔ دشمنوں کی فوج نے دیکھا کہ وہ آگ میں تڑپ تڑپ کے مر گیا۔ آپ چاہتے جہاں مٹا دے سکتے تھے، مگر ایک صبر کی تاریخ رقم کرنا تھا، استقامت کے جو ہے حدود مقرر کرنا تھا کہ مسائل کتنے بھی کیوں نہ آ جائے آپ صبر کے ساتھ قائم بقدم رہے۔ اللہ نے آپ کی شہادت کو قبول فرمایا۔ اس لیے شاعر کہتا ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اسی کربلا کے واقعے کے بعد شہادت سیدنا امام حسین کے بعد اسلام کو ایک نئی روح ملی، اسلام کو ایک نئی تازگی ملی، اسلام کو ایک نئی زندگی ملی۔ اسلام نکلنے والا تھا، حضرت حسین نے اپنے اور اپنے کنبے کا خون سینچ کر اس چھن کو جو ہے آبیاری رکھی، ایک بہار عطا فرمایا۔ حضرت حسین کے خون کا صدقہ ہے کہ آج تک اسلام زندہ ہے۔ اسی لیے خواجہ نے فرمایا تھا شاہ ہست حسین شہین شاہ ہست حسین، دین نفت حسین دین کا نام ہست حسین۔ حسین شاہ ہے، حسین شہین شاہ، شاہوں کے شاہ۔ آپ کو اس تخت کی جو ہے نہ ضرورت تھی نہ دولت کی، جو پوچھ نہیں سامنے رکھا گیا، آپ صرف یزید کی بیعت کو قبول کر لو، خزانے کھول دیے جائیں گے، محاصرے کو اٹھا دیا جائے گا، پورا احترام کیا جائے گا۔
آپ نے ایک نہیں سی. یزید فاسق ہے, یزید فاجر ہے, یزید مدمن خمر ہے, شرابی ہے, زانی ہے, احکام شریعت کو بدلنے والا ہے, تاریخ نماز ہے, گانے بجانے والا ہے, یزید جھوٹا ہے. میں جان دے سکتا ہوں مگر یزید کی ڈر کو قبول نہیں کرتا. بس ایک ہی وجہ تھی, سرداد سر دے دیے لداخ دست در دست یزید, یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیے. اگر آپ ہاتھ دے دے تو پھر اسلام مٹ جاتا تھا. حق کو جو ہے باطل کی کوئی تمیز باقی نہیں رہتی تھی. حق کو حق پہچاننے والا, باطل کو باطل گرداننے والا کوئی نہیں ہوتا تھا. آپ نے ایک لکیر کھینچ دیا حق کو باطل کے درمیان کہ یہ حق ہے, یہ باطل ہے, یہ سچ ہے, یہ جھوٹ ہے, یہ مرضی خدا ہے, یہ نامرضیات الہیہ ہے. آپ نے رقم کر دیا کائنات کی تاریخ پر کہ یہ راستہ اختیار کیا جائے. حق کے راستے کو اختیار کرو, خدا کی مرضی کو اختیار کرو, رسول اللہ کی منشا کی طرف آ جاؤ. اگر کہ اس میں اپنی جان بھی گنوانا پڑے, اپنے ٹوٹے کو بھی کھونا پڑے, اپنی اولاد کو قربانی بھی دینا پڑے, اپنے مال کو بھی ضائع کرنا پڑے, ہمیشہ حق کے ساتھ قائم رہو. آپ نے یہ پیش کیا. عزیزان محترم, یزید کوئی معمولی بدبخت نہیں تھا. صرف یہ کربلا کا واقعہ ہی نہیں, آپ نے مدینہ الرسول میں بھی جو ہے زیادتی کی. آپ نے شامی ملک شام کے فوج کو مدینہ الرسول کی طرف بھیج دیتا ہے, یہ کہتے ہوئے میں 3 دن کے لیے مسجد نبوی کے جو ہے حرمت کو ختم کر دیتا ہوں, تمہارے لیے حلال کر دیتا ہوں, جاؤ جو چاہے کرو. ایک فوج آتی ہے ملک شام سے یزیدیوں کی, مدینہ الرسول مدینہ منورہ میں داخل ہوتی ہے, مسجد نبوی میں منبر رسول سے اپنے گھوڑے کو باندھتی ہے. 3 دن تک وہ گھوڑے مسجد نبوی کے منبر پر مصلی پر لید اور پلید کر رہے تھے, پیشاب کر رہے تھے, بڑے براز کر رہے تھے. ہر ایک کو پکڑ کے انہیں ظلم کرتے, ان پر ظلم کرتے, ان کو قتل کرتے. تاریخ میں یہ بات ہے کہ 700 صحابہ کو انہوں نے شہید کیا, 10,000 تابعین کو انہوں نے شہید کیا. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اپنے حضور مبارک سے باہر آ رہے تھے, ضعیف تھی, جو ہے حالت کبر میں تھے, یعنی کبر سلی میں تھے, ضعیفی میں تھے. ایک بدبخت آتا ہے, آپ کے جو ہے چہرے رسول کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر جھنجھلا کر کہتا ہے کیا ہے تیرے پاس. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں تو نہیں جانتا میں کون ہوں, میں ابو سعید خدری ہوں, صحابی رسول ہوں. کہتا ہے کہ ہاں میں نے نام بہت سنا ہے, مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں. صحابی رسول کا بھی ادب نہیں کیا, ان کے داڑھی کو پکڑ کے کھینچا, ان کے گھر تک لے کے گیا. ان کے گھر میں 2 کبوتر رکھے ہوئے تھے, آپ وہ 2 کبوتروں کو چھین دیا. جی اسی طرح ایک اور صحابی ہے, ابو سنان ان کا نام آتا ہے, آپ کو 70 پلا کر شہید کیا گیا, یہ کہتے ہوئے کہ تمہاری زندگی کا آخری ستو ہے. اور یہ وہ صحابی ہے جو فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم پر ایک گھر میں بدبخت فوج داخل ہوتی ہے. وہ گھر کا ماحول یہ تھا کہ ابھی بچہ پیدا ہوا, دایا اس بچے کو ماں کے سینے سے لگاتی ہے, وہ بچہ ماں کے سینے سے پہلا دودھ پیتا ہے. شقی گھر میں داخل ہو کر کہتے گھر میں جو کچھ لا کر رکھ دیا جائے. گھر والے کہتے تو نہیں جان دیا کس کا گھر ہے. یہ ابن نبی کبشہ صحابی رسول, وہ صحابی جو بیعت الشجرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں دست یعنی ہاتھ مبارک میں ہاتھ دے کر بیعت کیا تھا, ان کا تو احترام کر. وہ کہتے ہیں ہمیں اس سے کوئی واسطہ نہیں, جو کچھ لا کر رکھ دیا جائے. گھر والے کہتے کچھ نہیں ہے. وہ ماں اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کر کہتی ہے بیٹے اگر مال و دولت ہوتا تو میں اس کو قربان کر کے تجھے بچا لیتی. ایک شقی بدبخت آگے بڑھتا ہے, بچے کا ٹانگ پکڑ کے کھینچتا ہے اور اس بچے کو دیوار سے مارتا ہے تو دیوار جاتا ہے. اتنا ظلم انہوں نے کیا. مدینہ رسول نے مسجد نبوی کے حرمت کو انہوں نے پامال کیا. مدینہ الرسول نے 1002 شیزائیں بدکاروں کی بدکاری کی وجہ سے تمہاری حالت میں حامیہ ہو گئی. اندازہ کرو ان کی بدماشی کا, اندازہ کرو یزید کی فوج کی جو ہے غلط کاریوں کا.
حضرت سعید ابن مسیب سید التابعین بہت بڑے تابعی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں نابینا تھا، دشمن کی فوج مسجد نبوی میں آئی، جو بھی تھے پکڑ کے لے جاتے تھے، ان پر ظلم کرتے، زیادتی کرتے، شہید کرتے، کیونکہ میں نابینا تھا مجھے انہوں نے چھوڑ دیا۔ مجھے خیال آیا، مجھے ڈر ہوا اب ظہر کا وقت آئے گا، اذان کون کرے گا، اقامت کون بولے گا، عصر کا وقت ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، نمازوں کا وقت، مجھے اذان و اقامت جماعت کی مجھے فکر لاحق ہو گئی، میں پریشان تھا۔ اسی اثناء میں نماز کا وقت آتا ہے، اذان کا وقت ہوتا ہے تو قبر الرسول سے اذان کی آواز ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک سے اذان ہوتی ہے، پھر اقامت کے وقت اقامت ہوتی ہے، پھر جماعت کی قائم ہوتی ہے۔ حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں میں اس اذان اور اس اقامت پر نماز پڑھتا تھا۔ اتنا دیکھو، ادھر مکہ المکرمہ میں یزید کے کہنے پر پہنچ جاتی ہے، خانہ کعبہ پر جو ہے پتھر برسائے جاتے ہیں اور خانہ کعبہ کے خلاف کو آگ لگائی جاتی ہے۔ یہ سب یزید کے جو ہے پیروکاروں نے یزید کے کہنے پر، یہ سب کچھ یزید کی غلطیاں تھی۔ اسی وجہ سے حضرت امام حسین یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے انکار کر دیا، سر دے دیا لگا کے بنا لا الہ حسین۔ حقیقت یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی اکثر نو بنا بنیاد امام حسین نے رکھا۔ بہت سارے اور بھی واقعات، ایک اور واقعہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، سناتا ہوں۔ مدینہ طیبہ میں حضرت امام زین العابدین یہ وہ واحد شخصیت تھی مردوں میں جو میدان کرب و بلا سے واپس آئے، کیونکہ آپ بیمار تھے، 14 سال کے تھے، بیمار تھے، آپ کو حضرت امام حسین نے اجازت نہیں دیا رن میں جانے کے لیے، ورنہ آپ بھی شہادت کا جام نوش کرنے کے لیے تڑپ رہے تھے۔ آپ نے کہا بیٹے تم بیمار ہو، میں تمہیں اجازت دے دیتا۔ اس طریقے سے آپ واپس گئے مسجد نبوی کے قریب مدینہ منورہ میں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ غربا میں کھانا تقسیم کر رہے تھے، سارے لوگ قطار میں لائن میں کھڑے ہو کر کھانا لے رہے تھے، اس میں سے ایک شخص جو ہے لائن سے ہٹ کر بار بار حضرت زین العابدین کو دیکھتا تھا۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ سے دیکھتے تھے، بہت دیر رہتا ہوا، آخر میں شخص جو ہے لائن سے باہر آتا کہتا ہے اے امام آپ نے مجھے نہیں پہچانا۔ آپ خاموش ہو گئے۔ پھر کہتا ہے آپ نے مجھے نہیں پہچانا، پھر کہتا ہے آپ نے مجھے نہیں پہچانا۔ تیسری دفعہ حضرت امام زین العابدین کہتے ہیں میں تجھے اچھی طرح جانتا ہوں۔ امام زین العابدین کہتے ہیں جب ہمارا قافلہ لٹ کر جو ہے اپنے جانوں کو گنوا کر ہم واپس آ رہے تھے دمشق کے گلیوں سے، تو تو ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے ہم پر پتھر برسائے تھے، جنہوں نے ہم پر پتھر برسائے تھے، تو ان لوگوں میں سے تھا۔ واقعہ یاد دلائے تو پھر وہ شخص کہتا ہے جب میں نے آپ پر اتنا ظلم کیا تو پھر آپ مجھ پر اتنی مہربانی، پھر کھانا کھلا رہے ہو۔ امام زین العابدین تاریخی جملہ کہتے ہیں تو نے جو ہمارے ساتھ سلوک کیا، تو نے جو ہمارے ساتھ معاملہ کیا، یہ تیری تربیت تھی، یہ تیرے اخلاق تھے، یہ تیرا کردار تھا، اس کے باوجود آج میں تجھے کھانا کھلا رہا ہوں، یہ میری تربیت ہے، یہ میرے بابا علی کے سکھائے ہیں، میرے نانا جو ہے محمد رسول اللہ کی تربیت ہے، یہ میرے اخلاق ہے، یہ اہل بیت رسول کے کردار ہے جو ہم کھانا کھلاتے ہیں۔ دیکھیے تاریخ کا جملہ ہے، اگر کوئی انسان کسی کے ساتھ برائی کرتا ہے یہ برائی اس کی تربیت میں ہے، برائی پا کر بھی اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرتا ہے یہ اس کی تربیت ہے۔ اہل بیت وہ ہیں جو برا کرنے والے کے ساتھ بھی اچھائی کے ساتھ پیش آتے ہیں، اور یزیدیوں کی فطرت یہ ہے اہل بیت رسول کے ساتھ بھی جو ہے جور جفا کا معاملہ کرتے ہیں۔ اور ایک عجیب واقعہ امام زین العابدین کا ہم کو تاریخ میں ملتا ہے۔ مدینہ منورہ میں ہشام بن عبد الملک ایک بنی امیہ کا مشہور بادشاہ تھا، خلیفہ تھا۔ اس کے دور میں ملک شام سے ایک فوج آئی، سرکاری فوج کے طور پر۔
तो जो सरकार हुकूमत के जाने से एक प्रोटोकॉल होता है, तो फौज जो है खलीफा हिशाम बिन अब्दुल मलिक से कहती है हम काबा का तवाफ करना चाहते हैं। तो बादशाह खलीफा हिशाम बिन अब्दुल मलिक इस फौज को लेकर खाने काबा का तवाफ करने के इरादे से आता है। इत्तेफाकी तौर पर उस वक्त मताफ खचाखच भरा हुआ था, तिल धरने की भी जगह नहीं थी। लिहाजा उस जो है जन्म गफीर को देखते हुए, तवाफ करने वाले को, उस कसीर जमात को देखते हुए बादशाह उस फौज को लेकर खड़ा हो गया और तवाफ करने वाले बराबर तवाफ कर रहे, इनका कोई जो है पास लिहाज नहीं। इतने में इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह अन्हु आते। जब भी आप तशरीफ लाते हैं, वो पूरा मजमा जो तवाफ कर रहा था अदब से रखा खड़े हो गए, आपके लिए रास्ता छोड़ दिया गया। आप तशरीफ लाते हैं और खाने काबा का तवाफ करते हैं। ये जो फौज मुल्क शाम से आई हुई थी, ये कहते हैं बादशाह हिशाम बिन अब्दुल मलिक से कि ये कौन शख्स है, इतने देर से हम धक्के मुक्के खा रहे हैं, हमको जगह न मिली। ये आते ही पूरे लोग अदब से खड़े हो गए, इनके लिए जगह फराहम गए और तवाफ करने सीधा हजरत सब के पास जाकर 2 साल तक तवाफ करना शुरू कर दिए। बादशाह जानता था आपको, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को, फिर भी खिफ़त नफ्स की वजह से कहता है ला आरिफ, मैं नहीं जानता। वहां पर एक मशहूर शायर खड़ा हुआ था जिसका नाम है फरज़दक़, मशहूर शायर। फिर नबी उस वक्त जो है फरज़दक़ शेर कहता है, बल्कि पूरी एक मनफरत बयान करता है इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में। कहता है तू आपको नहीं जानता, जबकि हाज़िर नबी यारिफुल हिल्ल वल हरम, ये तो वो शख्स है जिसको हिल्ल और हरम भी जानते हैं। ये तो वो है जिसके नाना पर नबुव्वत का सिलसिला खत्म होता है। हाज़िर नबी इब्न फातिमा ला तारिफ जाहिल, ऐ जाहिल अगर तू नहीं जानता तो फिर ये वो साहिबजादे हैं जो जन्नती औरतों की सरदारा फातिमा सलामुल्लाहि अलैहा। पूरा एक कसीदा फरज़दक़ जो है इमाम ज़ैनुल आबिदीन के शान में बयान करता है। बादशाह को गुस्सा आया, फरज़दक़ को जेल में डाल दिया। फरज़दक़ शायर हालांकि था तो बादशाह का शायर, बादशाह के दरबार का शायर था, बादशाह की शान में कसीदे पढ़ना था, मगर उसके दिल में जो मोहब्बत थी अहले बैत से, उसे खामोश बैठने नहीं दी और जो है अहले बैत के शान में पूरा एक लंबा चौड़ा कसीदा पढ़ दिया, बादशाह जेल में डाल दिया। बाद में इमाम ज़ैनुल आबिदीन को इत्तला मिली कि अहले बैत की शान में कसीदा पढ़ने की वजह से फरज़दक़ को बादशाह हिशाम ने जेल में डाल दिया है। तो आपने 2000 दिनार भेज कर फरज़दक़ को रिहा कराया। फरज़दक़ को जब मालूम हुआ कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने मेरे लिए 2000 दिनार पैसे भेजे हैं फिदिये में, जजिये में मुझे रिहाई दिलाने के लिए, तो जिंदगी में पहली मर्तबा, क्योंकि शुआरा की आदत है जो पैसे लेते वापस नहीं देते, कि कह करके मैंने जिंदगी में पहली मर्तबा किसी की यह रकम को वापस कर रहा हूँ, कि कहते हुए कि मैंने जो है खालिसतन अल्लाह के लिए अहले बैत की शान में कसीदा पढ़ा है, पैसे लेने के लिए मेरा इरादा नहीं था, लिहाजा आप इन पैसों को वापस ले लीजिए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु अन्हु के पास जब वो रकम वापस हुई, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहते हुए वापस कर दिए कि अहले बैत के शान के खिलाफ है कि अहले बैत किसी को कुछ दे देते हैं तो फिर समझ कर वापस गिरामी। अहले बैत से, सहाबा से हमको मोहब्बत करनी चाहिए, उन्हीं की मोहब्बत हमको जो है हमारे ईमान की हिफाजत की जामिन है। अगर हम सहाबा अहले बैत से मोहब्बत नहीं करेंगे तो फिर हमारा ईमान हिफाजत नहीं रहता। मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह लोगों की कहा गया सुना गया हम सबको अमल की तौफीक अता फरमा, हमारे दिलों में, हमारे रग रग में अल्लाह अहले बैत रसूल की मोहब्बत अता फरमा, सहाबा की मोहब्बत अता फरमा, उनके नक्शे कदम पर चलने की हमको तौफीक अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।